السلام علیکم. تو آج سے کچھ 2-3 دن پہلے اسلام کے بہت بڑے مد مجاہد اور ایک عظیم اسلامی شخصیت جو پاکستان میں مسلمانوں کی عورتوں کو غیرت دلانے کا کام کرتے ہیں، وہ راتوں رات یا آپ سمجھیں کہ تہجد کے وقت ایک خاتون جو کہ ان سے عمر میں تقریباً 40 سال چھوٹی ہے، اس کے گھر تہجد کے وقت نمودار ہو جاتے ہیں. ہم اس بات پہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کا جو جانے کا مقصد ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو بلانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد نیک تو نہیں ہوتا، لیکن نیک میں سے نون نکال کے سب کچھ ہوتا ہے. اور جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شدید قسم کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. اب وہ مہمان نوازی ایسی ہوتی ہے کہ اس مہمان نوازی میں ان کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ خوراک غالباً وہ منہ سے نہیں لیتے اور اس کو جو ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں سے نہیں نکالتے، بلکہ ان کی اچھی خاصی مالش والش کی جاتی ہے. اور لیکن وہ آئرنی یہ ہے کہ وہ مالش ان کی عورتیں نہیں مرد کرتے ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ اس کے بعد جناب کے ساتھ جناب کو باندھا جاتا ہے اور ان کو شدید ٹارچر کیا جاتا ہے. ان سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، ان کے اے ٹی ایم سے پیسے وڈرا کیے جاتے ہیں، ان کا موبائل فون چھینا جاتا ہے. لوگوں سے جو ان کے ہوتے ہیں ایکویٹنسز میں ہوتے ہیں، ان کے ایکویٹنسز سے پیسہ مانگا جاتا ہے اور ایک ایسا لگتا ہے کہ جن کی کڈنیپنگ ہو گئی ہے. اب بات یہ نہیں کہ یہ کوئی اچھا واقعہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. وہی جن کے ساتھ زیادتی ہے، جناب کا نام خلیل الرحمان قمر ہے. لیکن جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا رائٹ ونگ ہے یا اکثر جو لوگوں کو موریلٹی کا لیکچر دیتے ہیں، اس موریلٹی کے لیکچر کے گرد اپنی امپائر بلڈ کرتے ہیں، وہ خود اس موریلٹی کو ایکسرسائز نہیں کرتے. یہ جناب خود جب ایڈلٹری کی بات ہوتی ہے تو اس بات پہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں، اگر کوئی ایڈلٹری کا کیس ہوتا ہے تو اس میں عورتیں رسپانسبل ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ان کے ویوز سن سکتے ہیں. لیکن جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو یہ جناب بالکل ان چیزوں کا پرہیز نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ دن کو تو مجھے نکلنے کی اجازت نہیں ہے ڈاکٹر کی طرف سے، تو میں رات کو جاتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی ایسی بیماری ہے، شاید یہ بھی البینو ہوں گے میری طرح، یا ان کی باڈی میں بھی میلانن کم ہوگا، یا رات کو نکلتے ہیں، یا یہ کوئی پچھل پیری ہوں گے یا ڈائن وائن ہوں گے یا کچھ اس طرح کے ان کے اندر روپ آتا ہوگا، یا یہ شاید ویئر وولف ہوں گے جو رات کو نکلتے ہیں اور دن کو ان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہوں گے. تو یہ جناب وہاں پہ رات کو پہنچ گئے. اسی طرح کی ایک اور ہستی ہیں جناب محترم سائل ندیم صاحب، جو لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ کے ایف سی کی نوکری چھوڑ دو، کیونکہ کے ایف سی کی جو نوکری ہے نا وہ آپ یہودیوں کی فوجوں کو آپ ایمونیشن پرووائڈ کر رہے ہو. جب وہاں سے آپ ایک کے ایف سی کے فار ایگزامپل زنگر کھاتے ہو، اس کے بدلے جو آئی ڈبلیو آئی کی جو ٹیبور X95 جو آئی ڈی ایف کا اسٹینڈرڈ ایشو ہے، شاید اس کی ایمونیشن آتا ہے. دنیا کے سارے گھر مسمار ہو جائے مگر ایک انسان کی بھی جان نہ جائے. وہاں پہ کھلے بچے مار رہے ہیں ہمارے. یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ان مارنے والے فوجیوں کو کھانا دے کے فری کھانا دے رہے ہیں. یا تو نا ادھر بھی بزنس کرتے ہوں گے، ادھر نہیں بزنس کرتے. تو آپ اگر فار ایگزامپل ایک زنگر کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 2 یا 3 گولیاں ٹیبور کی خرید کے آئی ڈی ایف کو دے رہے ہیں اور فلسطینیوں کو چلاتے ہیں. لیکن یہی سارا چورن بیچ کے وہ لینڈ کروزر خریدتے ہیں، اور جب وہ لینڈ کروزر خریدتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہی لینڈ کروزر کا انجن جو الٹرا لائٹ انفینٹری کمبیٹ وہیکل ہے ڈیوڈ اسرائیلی فوج کی، اس کے اندر یوز ہوتا ہے. سملرلی یہ بھائی جان ایک پروگرام میں انہی خلیل الرحمان قمر کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کی 95% عورتوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو جاہل ہیں اور ان کو طاغوت کا مطلب نہیں پتہ، تو یہ سب بس ایسی بیوقوف قسم کی عوام ہے، تو ان کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سملرلی اس طرح کے ایک اور ہمارے ہاں پولیٹیشین گزرے تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب، جو ابھی بھی ہیں لیکن ان کی سیاست شاید گزر چکی ہے. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کی عورتوں کے بارے میں کہا کہ جی یہ عورتیں ان کی عورتیں ناچتی ہیں اور دیکھو ہماری عورتیں ناچتی نہیں ہیں.
جبکہ ان کا جناب کا اپنا جو اسکینڈل ہے ستارہ سید کے ساتھ، جو کہ 90s کا بہت فیمس اسکینڈل ہے، اس کے علاوہ دیکھ لیں اپنے خان صاحب دیکھ لیں، خان صاحب کی یہ والی اگر آپ ویڈیو دیکھیں. Muslim men seldom romp on beaches. Muslim women never do. It is actually a dilemma. It's becoming more of a dilemma each day. The thing is, I want to live in Pakistan. جس میں ماشاءاللہ یہ ویسٹ کے پلے بوائے ہیں، اور دوسری طرف ان کی یہ والی ویڈیو دیکھیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ مرد اگر عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے تو وہ روبوٹ تھوڑے ہی ہیں، ان کے تو ایموشنز ہیں، تو وہ تو اٹریکٹ ہوں گے. تو عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے. ذرا سنیں. You were asked about the epidemic of sexual violence and rape in Pakistan, and you acknowledged the seriousness of the problem, and you talked about Pakistan's strict laws. You were also quoted as saying that the practice of women wearing veils, quote, is to stop temptation. Not every man has willpower, you said. On increasing vulgarity, it will have consequences. And you were accused of rape victim blaming. How do you respond to that? It is such nonsense. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect, that's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. تو آپ نے سنے ان سب کے خیالات، سب چورن بیچ کے، سب آپ کو بیچ کے، بیوقوف بنا کے، اپنی لائف سٹائل اچھی خاصی تگڑی قسم کی بنا کے، آپ کو بیوقوف بنا کے اپنے امپائرز کھڑی کرتے ہیں اور آپ بنی جاتے ہیں. سو دی آئیڈیا اس کے ایسے لوگوں کو آپ ایکسپوز کریں، بوائیکاٹ کریں، اور یہ جو سیلف اسٹائل اینڈرو ٹیٹس ہیں، یہ جتنے اینڈرو ٹیٹس ہیں، ان سب کو بالکل آپ لوگ کنڈیم تو چھوٹا لفظ ہے، ان کو بوائیکاٹ کریں، کیونکہ جب تک آپ ان کو بوائیکاٹ نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہیں گے. تھینک یو.